بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اصول الکافی سبق نمبر 45 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 10 بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے 5ویں حدیث پہ گفتگو کی تھی اور اس درس میں ہم کتاب العقل والجہل کی 6ٹھی حدیث اور اس سے متعلقہ مسائل پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ ایک سابقہ حدیث کا تتمہ ہے جو کہ رفیع الدین محمد جیلانی نے اپنی شرح اصول کافی میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے ایک مثنوی تحریر کی جس کو نان و پنیر کا نام دیا ہے، اور یہ ان کے اشعار ہیں، نہایت ہی اہم اشعار ہیں۔ ان میں عقل اور عمل کے درمیان تلازم کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ 5ویں حدیث میں تھا کہ جو لوگ دعوی محبت کرتے ہیں تو ان کو عمل میں سستی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ جہاں تک 6ٹھی حدیث کے متن کا تعلق ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ احمد بن ادریس عن محمد بن حسان عن ابی محمد الرازی عن سیف بن عمیرہ عن اسحاق بن عمار قال ابو عبداللہ علیہ السلام من کان عاقلا کان لہ دین ومن کان لہ دین دخل الجنت۔ اور اس میں جو لغات ہیں، عاقل کا معنی اور مفہوم پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، جو فہم و فراست رکھتا ہو، اپنے عقل و شعور سے کام لیتا ہو۔ دین سے مراد الہی احکام و معارف کی پیروی ہے، تعبد ہے، دینداری ہے۔ ایک تو اس حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اسحاق بن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا جو شخص عاقل ہوگا وہ دیندار ہوگا، اس کے لیے دین ہوگا، اور جو دیندار ہوگا داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی عقل کی بنیاد پر انسان کو دین کی جو اصول دین ہیں، اسی طرح فروع دین ہیں، ان کی معرفت عطا ہوتی ہے۔ جب اس کے عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کو اعمال واجبات اور محرمات کا علم ہو جائے تو وہ عمل کرتا ہے، اور جو اس طرح صراط مستقیم پہ چلنے والا ہو اپنی عقل کی بنیاد پر داخل الجنت، تو وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک تعلیقہ یہ ہے کہ بعض نسخوں میں محمد بن حسان کی جگہ احمد بن حسان ہے، اور وہ صاحب ہے، چونکہ محمد بن حسان ابو عبداللہ رازی ہے اور احمد بن ادریس کی کتابوں کو اس نے نقل کیا ہے، جیسا کہ رجال نجاشی، فہرست طوسی وغیرہ میں ہے، اور اس سے ابو علی اشعری روایت کرتے ہیں، جیسا کہ موجم الرجال الحدیث میں سید خوئی علیہ الرحمہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور اس روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ثواب الاعمال میں نقل کیا ہے، محمد بن احمد عن محمد بن حسان۔ تو بہرحال یہ ایک رجالی تعلیقہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی تخریج کا تعلق ہے تو ہم نے بہت سے مصادر سے اس کو ذکر کیا ہے، خصوصاً جناب حر عاملی وسائل الشیعہ میں اپنی اثبات الہدات میں اور ہدایت الامہ میں، اور ان کی ایک کتاب ہے الفوائد الطوسیہ میں اس کو ذکر کرتے ہیں، اور ان کے عناوین قابل غور ہیں۔ اپنی وسائل الشیعہ میں فرمایا باب وجوب طاعت العقلی، یعنی عقل کی اطاعت واجب ہے۔ اثبات الہدات میں فرمایا عقل پر عمل واجب ہے اور اس کے ذریعے ناقل کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہدایت الامہ میں باب فی العقل 10 روایات نقل کی اور فرمایا بہت ساری روایات اور بھی ہیں، اور پھر دوسری جگہ جلد 5 میں فرمایا باب طاعت العقل للشہوۃ والجہالہ، یعنی عقل کی اطاعت کرنی ہے، اس کے مقابلے میں اپنی من پسند اور جہالت و نادانی پہ عمل نہیں کرنا۔ مرآۃ العقول بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں اور تفسیر کنز الدقائق میں اس کو سورہ ملک کی آیت نمبر 10 کے ضمن میں ذکر کیا ہے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، یعنی جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم شریعت کو سن لیتے یا عقل پر عمل کر لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو یہاں پر بہترین انداز میں قرآن کی آیت کی تفسیر کے ضمن میں شریعت اور عقل کے تلازم کو بیان کیا ہے۔ الاصول الاصلیہ محدث عبداللہ شبر ہیں، باب حجیت العقل میں بہت زیادہ روایات ذکر کی ہیں۔ منہاج البراء میں نہج البلاغہ کے خط نمبر 7 کی
کی تفصیل میں بہت زیادہ تفصیل دی ہے۔ الدر المنظوم من کلام المعصوم میں جناب شہید ثانی کے پوتے فرماتے ہیں جو عقل کا تابع ہوگا تو دیندار ہوگا، کیونکہ عقل شریعت کی دلیل ہے اور صاحب عقل کو خلق کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے کہ وہ کمال تک پہنچے، اور عقل کی پیروی کے ذریعے کمال تک پہنچتے ہیں۔ ایک نہایت اہم حوالہ اسرار الحکم فی المفتتح والمختتم، ملا ہادی سبزواری مشہور فلسفی صاحب منظومہ ہیں، انہوں نے اپنی اصول دین اور فروع دین کی کتاب میں باب نبوت میں اس کو ذکر کیا ہے، عقل کو اساس قرار دیا ہے شریعت کے لیے، اور براہمہ کا جواب دیا ہے جو شریعت کی بجائے عقل کو کافی سمجھتے ہیں، اور اس بحث کی تفصیل دیگر کئی کلامی کتابوں میں ہے جیسا کہ شرح باب ہادی اشر فاصلے 4 میں۔ اس حدیث کی روشنی میں عقل اور دین کے تلازم کی تحقیق، یعنی عقل اور دین کا کیا رابطہ ہے، ایک تفصیلی موضوع ہے، بڑے علماء نے کام کیا ہے، کتابیں مستقل لکھی گئی ہیں۔ ایک نظریہ ہے عقل اور دین میں کامل تلازم موجود ہے، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا عقل حکم لگاتی ہے یا جس حقیقت کو درک کرتی ہے شریعت بھی اسی کا حکم لگاتی ہے، اس کو درک کرتی ہے۔ اسی لیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن اور سنت میں بہت زیادہ احکام ارشادی پائے جاتے ہیں جن کی طرف عقل ان کو درک کرتی ہے، شریعت ان کی تاکید کرتی ہے۔ ایک نظریہ اس باب میں ہے کہ عقل و دین میں تلازم نہیں ہے، اور اس نظریہ کے پھر وہ لوازمات بیان کرتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع، وہ شریعت کو اساس قرار دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلامی کتابوں میں اور علم اصول کی کتابوں میں تفصیلات ذکر ہیں۔ ہم چونکہ حدیث کے ساتھ ساتھ جو اس کے شارحین نے بحثیں کی ہیں، سند کی تحقیق کرنی ہے، متن کی تحقیق کرنی ہے، تو اگر اس درس میں کچھ وقت ہوا تو مزید اس نظریے پر یا اس بحث پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ہم اپنی بحث کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے اس روایت کی سند پہ بحث کریں گے۔ اس میں ایک احمد بن ادریس اشعری ہیں، وہ تو تیسری حدیث میں گزر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے راوی محمد بن حسان پر گفتگو کریں گے۔ جناب نجاشی نے فرمایا یہ جو محمد بن حسان رازی ہے ابو عبداللہ زینبی یعرف و ینکر بین بین یروی عن الضعفاء کثیرا، یعنی کہ ایک تو اس کی روایات کچھ کا معنی درست ہوتا ہے، کچھ کا معنی درست نہیں ہوتا، اور یہ درمیانے درجے کا ہے، اور ضعیف راویوں سے بہت زیادہ روایت کرتا ہے۔ جناب ابن غزائری نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ضعیف قرار دیا ہے۔ جناب وحید بیبہانی نے اس کی توثیق کی طرف میلان پیدا کیا ہے، چونکہ ان کی دلیل ہے کہ جلیل القدر راویوں نے اس سے روایت کی ہے، حالانکہ اس سے وثاقت ثابت نہیں ہوتی۔ جہاں تک اس کا ضعیف ہونے کا تعلق ہے تو اگرچہ جناب ابن غزائری کی کتاب کے بارے میں اختلاف موجود ہے، یورف و ینکر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کا وصف ہوتا ہے، خود محدث یا راوی کا وصف نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی وثاقت اس حد تک ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک اس روایت کے تیسرے راوی کا تعلق ہے تو ابو محمد رازی کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ ہے کہ جعفر بن یحییٰ العلا قاضی بالرے مراد ہے، اور میر داماد نے تعلیقہ کافی میں یہ نظریہ اختیار کیا، اور ان کے شاگرد ملا صالح مازندرانی نے یہی نظریہ اختیار کیا، لیکن انہوں نے نام لکھتے ہوئے ایک غلطی کی ہے، جعفر بن محمد بن یحییٰ قرار دیا ہے، یا یہ صاحب ہے یا پھر نسخہ برداروں نے درمیان میں محمد کا اضافہ کیا ہے۔ دوسرا ہے کہ احمد بن اسحاق رازی مراد ہو، اور اس کا احتمال جناب میر داماد نے دیا ہے، اور اسی پر جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ کوئی مجہول یا مہمل شخص ہے، جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے استاد میر داماد کی مخالفت کی ہے۔ ان کے جو شاگرد ہیں مازندرانی، وہ بھی ان کے نظریے کی بھی مخالفت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ابو محمد کے متعلق احتمالات کی تحقیق کا تعلق ہے تو جناب غیث شبر فرماتے ہیں کہ یہ احمد بن اسحاق رازی نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے انہوں نے 3 قرائن ذکر کی ہیں۔ یہ پہلا قرینہ، اور مزید انہوں نے اس کے لیے 2 اور قرائن بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ احمد بن اسحاق کی جو کنیت ہے وہ ابو علی ہے، نہ کہ ابو محمد ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جن روایات کی سندوں میں احمد بن اسحاق آتا ہے تو وہ اسناد اس سند سے فرق کرتی ہیں کہ جس
میں ابو محمد رازی آیا ہوا ہے، تو یہ وہ قرائن ہیں کہ جن کے ذریعے اس کو احمد بن اسحاق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں تک ابو محمد کے متعلق یہ احتمال ہے کہ وہ جعفر بن یحییٰ ہو سکتا ہے، تو کنیت اور لقب میں وہ متحد ہے، جیسا کہ نجاشی نے اس کے بارے میں فرمایا جعفر بن یحییٰ بن علا ابو محمد رازی ثقۃ و ابوہ ایضاً، لیکن اس کے بارے میں بھی مشکل موجود ہے کہ سندوں میں جب دیکھتے ہیں تو ان کے مشائخ اور ان کے راوی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ایک احتمال خود محقق غیث شبر نے دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے اس کو نہیں ذکر کیا کہ ابو محمد رازی سے مراد ابراہیم بن ابان ہو کہ جو جد علی بن محمد علان ہے، اور یہ لوگ امام کلینی کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ جو موجود نہیں ہے، اس لیے وہ نظریہ جو ملا صدرہ شیرازی نے ذکر کیا ہے کہ انہ محمل مجہول هو المتعین، یہی نظریہ متعین ہے کہ یہ راوی محمل اور مجہول ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک اور راوی موجود ہیں سیف بن عمیرہ نخعی ثقہ، جناب نجاشی نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس میں عربی کوفی ثقہ قرار دیا ہے، امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرنے والا قرار دیا ہے۔ شیخ توسی نے بھی اسے سیف بن عمیرہ ثقہ کوفی نخعی عربی قرار دیا ہے۔ جناب سید خوئی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جناب نجاشی کی عبارت میں لفظ ثقہ بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک علمی بحث ہے، اگر وہ موجود نہ بھی ہو تو شیخ توسی کے کلام میں اس کی توثیق موجود ہے۔ اس سیف بن عمیرہ کے بارے میں ہم موسوعۃ و طبقات الفقہاء کو بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا کان محدثا فقیہا کثیر الروایت، اور اس کی جلالت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اسی سیف بن عمیرہ کے بارے میں جناب جعفر سبحانی دامت برکاتہ نے موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تمام منابع کو بھی جمع کر دیا ہے، رجال کے بڑے منابع اس میں شامل ہیں، حتیٰ تہذیب الکمال اور میزان الاعتدال، تہذیب و تہذیب اور تقریب التہذیب جیسی فریقین کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، تفصیل اس میں ذکر ہے۔ اس روایت کی سند میں آخری راوی اسحاق بن عمار ہے، جس کے بارے میں طولانی بحث کی ہے محقق غیث شبر نے۔ ایک تو اس کے بارے میں بحث ہے کہ آیا یہ ابن حیان سے متحد ہے یا یہ ساباتی ایک جدا گانا راوی ہے، تو اس کے بارے میں طولانی تفصیل ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی راوی ہیں، جناب علامہ ہلی اور ابن داود ہلی وغیرہ اسی کے قائل ہیں، اور جناب سید خوئی علیہ الرحمہ نے معجم الرجال میں اس کو اختیار کیا ہے اور اس پر مختلف دلیلیں دی گئی ہیں۔ اسحاق بن عمار کے متحد ہونے کی یہاں پر 3 دلیلیں جمع کر دی گئی ہیں۔ جناب محقق غیث شبر نے ان 3 دلیلوں پر اشکالات کیے ہیں، ان کو کافی نہیں سمجھا دونوں راویوں کو ایک شمار کرنے کے لیے۔ اگر اسحاق بن عمار ساباتی اور ابن حیان کو ایک قرار دیں تو پھر جو ان کے بارے میں توثیق ہے ان کو شامل ہوگی، یہی نظریہ جناب سید خوئی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر قرار دیں کہ ابن حیان اصل ہے اور اس کو ساباتی قرار دینا توہم ہے تو پھر اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جناب اسحاق بن عمار کے متعلق یہ نظریہ کہ وہ متعدد افراد ہیں، ایک ابن حیان ہے، دوسرا ساباتی ہے، یہ نظریہ جناب شیخ بہائی نے اختیار کیا اور کوہبائی نے اس کی پیروی کی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے قرائن ذکر کیے ہیں، اور یہ ان کے متعدد ہونے کا 5واں قرینہ ہے، اور یہاں پر جناب محقق نے اس 5ویں قرینے کا تتمہ ذکر کیا ہے۔ جناب محقق غیث شبر کے مطابق یہ 2 شخصیات ہیں، ایک اسحاق بن عمار بن حیان سیرفی کوفی ثقہ ہے، اور دوسرا اسحاق بن عمار بن موسیٰ ساباتی مدائنی فتحی ثقہ ہے۔ تو اگر یہ 2 افراد ہیں، حالانکہ دونوں ثقہ ہیں، تو پھر ان کی روایات کے درمیان امتیاز کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کے مختلف قرائن بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر جناب محقق نے ان 2 افراد کی روایات میں امتیاز کرنے کا جو قرائن ذکر کیے ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ حتیٰ سند یعنی مشائخ اور راویوں کے ذریعے بھی، اور حتیٰ ان کے سوالوں اور متن کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کن کی روایت ہے۔ یہاں پر اسحاق بن عمار کی توثیق کے حوالے سے منابع پیش کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ جناب نجاشی نے اس کو ذکر کیا ہے اس عنوان سے
اسحاق بن عمار بن حیان مولا بنی تغلب ابو یعقوب السیرفی شیخ من اصحابنا ثقۃ و اخوتہ یونس و یوسف و قیس و اسماعیل وہو فی بیت کبیر من الشیعہ. یہ ساری عبارت ان کی موجود ہے. ظاہراً ابن حیان سیرفی کی توثیق جناب نجاشی کے کلام سے ہوتی ہے. نیز ابن حیان سیرفی کی توثیق کے بارے میں، مدح کے بارے میں کچھ روایات بھی رجال کی کتابوں میں موجود ہیں، تو اس سے ان کی فضیلت کو سمجھا جاتا ہے. جہاں تک اسحاق بن عمار بن موسیٰ ساباتی کا تعلق ہے تو جناب شیخ طوسی نے ان کی توثیق کی ہے اور انہیں فتحی قرار دیا ہے. فرمایا الا انہ کان ثقۃ وَلَهُ اصل معتمد. بہرحال اس کے تمام راویوں کی طولانی تحقیق ہم نے ذکر کی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس میں محمد بن حسان اور ابو محمد رازی موجود ہیں، ان کی وجہ سے روایت کی سند قاصر ہے، یعنی ضعیف ہے. یہاں تک اسحاق بن عمار کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو موسوعۃ طبقات الفقہاء میں صفحہ 57 اور 58 پہ اس کی توثیق اور اس کی مدح جلیل بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں منابع رجالی کو بھی جمع کر دیا گیا ہے. اس روایت کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب شرح اصول کافی جلد اول صفحہ 236 میں اس روایت کی سند کے حوالے سے طولانی اور تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ ان کی مہارت رجالی پر دلالت کرتی ہے، اور انہوں نے اس روایت کے معانی کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مضمون اور معنی کو تفصیل دینے کے لیے فرمایا ہے کلامہ علیہ السلام فی صورت قیاس منطقی اقترانی شرطی من الشکل الاول من اعلی ضروبہ، یعنی کہ یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ عقل مند ہوگا تو دیندار بھی ہوگا، اور جو بندہ دیندار ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، یہ ایک قیاس اقترانی منطقی ہے، جس سے نتیجہ یقینی ہوتا ہے. اس کا صغرا ہوگا کل من کان عاقلا کان لہ دین، اس کا کبرا ہوگا کل من کان لہ دین داخل الجنہ، اس کا نتیجہ کل من کان عاقلا داخل الجنہ. اور پھر اس کے صغرا کی بھی وضاحت کی ہے اور کبرا کی بھی وضاحت کی ہے. جناب ملا صالح مازندرانی کی شرح بھی دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں اس حدیث کی سند کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے. جہاں تک ملا صالح مازندرانی کی شرح کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی جناب ملا صدرہ کی طرح اس کو شکل اول قرار دیا ہے اور اس کے نتیجہ کو یقینی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ دین کی مفہوم شناسی بھی کی ہے اور نہایت اہم بیان ذکر کیا ہے. جناب ملا تبریزی نے بھی اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا کہ برہان الفضلاء کا نظریہ ہے کہ دین سے مراد الذل والاستقامہ بالعبودیہ والطاعت عند الامر بالاقبال والادبار، یعنی کہ انسان میں دینداری ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے مولا اور آقا کی اطاعت اور اس کی بندگی میں خشوع و خضوع کرتا ہے، اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. عقل و دین کے آپس میں تلازم کے متعلق نظریات کا جائزہ لے لیتے ہیں. چونکہ اس حدیث میں تلازم کے متعلق گفتگو ہوئی ہے تو ایک نظریہ ہے کہ عقل اور دین کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے. جہاں عقل ہوگی وہاں دین ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں عقل موجود ہوگی. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یعنی جن چیزوں کو عقل درک کرتی ہے، جن چیزوں کے حسن و قبح کو عقل درک کرتی ہے، شریعت بھی اس کے مطابق حکم لگاتی ہے. تلازم کے انکار کا نظریہ بھی پایا جاتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن و قبح شرعی ہوتا ہے، عقل کو اشیاء کے حسن و قبح کو درک کرنے کی مجال نہیں ہے. اس کی تفصیلی گفتگو اصول فقہ علم کلام کی کتابوں میں ہوتی ہے. ہم اسی حد تک اس کا خلاصہ ذکر کر سکے ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم نے کتاب عقل و جہل کی 6 حدیث کی سند اور متن کے حوالے سے گفتگو کی ہے. خاص کر عقل و دین کے تلازم پر گفتگو ہوئی ہے. آج کے سبق کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں. ان میں جو ہم نے باتیں کی ہیں سند کے حوالے سے یا معنی کے حوالے سے، ان کے متعلق سوالات کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے.